بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4,000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو 1 درہم نیچے کرایا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جا، امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ مچھلی فروش کہنے لگا، ادھورے والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول پہلے بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، ایک مچھلی فروش آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، علی جا، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا، اس کو 4,000 درہم دے دیے جائیں تو کیسے رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں۔ یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دے کہ نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے مادہ ہے تو وہ ہم لے گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بڑی محسوس ہوئی، مگر بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں اگر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جا، مچھلی نر ہے، نہ مادہ، بلکہ یہ تو خنس ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا۔ تمہیں شاہی خزانے سے 4,000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ 1 درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا۔ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جا، کتنا لالچی انسان ہے۔ یہ مچھلی فروش کے 1 درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کرنے تک۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سنی۔ علی جا، ملکہ کے کہنے پر اب مچھلی فروش کو نہ روکی، اسے جانے دیں۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا کہ صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4,000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو 1 درہم نیچے گرا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جا کہ امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ مچھلی فروش کہنے لگا، حضورے والا، یہ غلام پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا۔ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہے۔ مچھلی فروش کے حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔
خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، وہ بہت عمدہ جواب دیا شکاری، تم نے ہمیں بہت محفوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائے۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکے، اب وہ 4 کی بجائے 8 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون، یہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے۔ تو سامعین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے